آیہ کریمہ ارشاد پروردگار ہے، وہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا فی امیین میں رسولا منہم، انہی میں سے رسول بنا کر، اور یوں ہی نہیں بھیج دیا بلکہ انہیں چند امور پر معمور کیا گیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ نوع انسانی کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور قبل اس کے کہ لوگ کھلی ہوئی ضلالت میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن بہت بابرکت کتاب ہے، اس لیے کہ خلاق عالم کے ہاتھوں جس دن خلقت انسانی کی ابتدا ہوئی اور جسمانی زندگی کے لحاظ سے آب و غذا اور سانس لینے کے لیے ہوا مہیا ہوئی، اسی روز سے اس کی روحانی بقا اور شخصی حیات کی تحفظ و ترقی کے لیے بعثت انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا، جو کہ عوام الناس سے ایک جدا گانہ حیثیت رکھتے تھے۔ حالانکہ بظاہر وہ خاکی تھے، مگر ان کی نورانیت کے سامنے ملائکہ سربسجود تھے۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت و حکمت کی ایسی نشانیاں ان کے ہمراہ کی تھیں کہ جو ان کے بھیجنے والے کا صحیح پتہ بتاتی اور مخلوق کی گردنوں کو ان کے سامنے خم کر دیتی تھی۔ وہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو دین و مذہب کا سبق پڑھایا، خدائی تعلیمات کو دنیا میں پھیلایا، اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو جاری کر کے نظام عالم کو صحیح راستے پر قائم کیا، اور جب ان کی مدت ختم ہو گئی، دنیا کو خیر آباد کہا، واپس چلے گئے۔ یعنی ابتدائے خلقت سے لے کر ایک عرصہ دراز تک یہی سلسلہ جاری رہا، نبوتیں آتی رہیں، اپنے ساتھ معجزات لاتی رہیں، اور پھر پردہ غیب میں جا کر خاموش ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ سن 600 عیسوی میں وہ وقت بھی آنے والا تھا کہ جب خدائی مذہب کی تکمیل ہو، اخلاقی تعلیمات اختتام کو پہنچ جائیں اور دین الہی کی نعمت عظمیٰ کامل کہی جانے کی مستحق قرار پائے، اس کے لیے افق عرب سے پیغمبر اسلام نے ظہور کیا۔ چونکہ ذات پیغمبر پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم تھا، دین الہی کی تکمیل اور انبیاء سابقین کی تبلیغ اسی آنے والے پر منحصر تھی، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ جس قدر دلائل و معجزات تصدیق رسالت میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب ذات پیغمبر میں ایک وقت اور ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں، تاکہ ہر طریقے سے اتمام حجت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے معجزات انبیاء سابقین کو مختلف زمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے عطا کیے گئے، وہ سب کے سب ذات پیغمبر میں ایک وقت اور ایک مقام پر جمع کر دیے گئے۔ اگر آپ ان تمام معجزات سے قطع نظر کر کے صرف انہی معجزات کو دیکھیں کہ جو پیغمبر کے جسم سے متعلق تھے، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خود پیغمبر کا جسم معجزات کا ایک مجسمہ تھا۔ دیکھیں، سریابت کا معجزہ یہ تھا کہ جس طرح حضور آگے دیکھتے تھے، اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ کانوں کی یہ جازمائی تھی کہ جس طرح آپ عالم بیداری میں سنتے تھے، اسی طرح عالم خواب میں بھی سنا کرتے تھے۔ زبان کی یہ جازمائی تھی کہ اگر آپ نے کسی جانور سے پوچھ لیا کہ میں کون ہوں، تو وہ فوراً کہہ دیتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انگلیوں کی یہ جازمائی تھی کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوا کرتے تھے، اور
حرمین کی یہ اجازت تھی کہ اگر آپ نے اپنے پیر کا دھون کسی تلخ کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو یہ جتنے معجزات تھے پیغمبر اسلام کے، اس میں صرف کوئی ایک معجزہ حضور کی تصدیق رسالت کے لیے کافی تھا، مگر نہیں، جس طرح پیغمبر کو صف انبیاء میں خاص امتیاز حاصل ہے کہ ہمارا نبی اشرف الانبیاء ہے، اسی طرح قدرت کی طرف سے اسے ایک ایسا معجزہ بھی عطا ہوا کہ جو معجزات کے درمیان ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ کیونکہ یہ ہوتا ہوا چلا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ہادی، جب بھی کوئی رہبر اس کائنات میں آیا تو خداوند عالم نے اسے ایسے معجزات و بینات عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ان کی نبوت لوگوں پر صادق ہو کر رہی، اور وہی معجزات و بینات ان کے گواہ صداقت فراہم کریں۔ مگر ان معجزات میں ایک خاص امر کا لحاظ رکھا گیا، اور وہ یہ کہ ان بھیجے ہوئے ہادیوں کو، ان بھیجے ہوئے رہبروں کو انہی امور میں معجزانہ طاقتیں عطا کی گئیں کہ جس میں اس زمانے کے لوگوں کو کمال حاصل تھا۔ مثال کے طور پر جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زیادہ زور و شور تھا، قدرت نے جناب موسیٰ کو ویسا ہی معجزہ دیا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبابت کا زیادہ زور و شور تھا، قدرت نے جناب عیسیٰ کو ویسا ہی معجزہ دیا۔ جب حضور آئے تو اس وقت ہادی اور ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ شراب کے پیمانوں کو مقصد حیات سمجھا جا رہا تھا۔ پتھر کے صنم انسانی قسمت کے ٹھیکیدار بنائے جا رہے تھے۔ فصاحت کے جھوٹے خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ بلاغت کا وہ زور تھا کہ خدا کی پناہ ہزار ہزار اشعار انسانی فکر و خیال میں غرق تھے۔ طبیعت میں بلا کی موسمیت تھی، زبان کے معاملے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ یعنی 8 سال کی عمر کا لڑکا اونٹ چراتے چراتے 100 اشعار کے قصیدے کہہ دیتا تھا۔ ادب کا ایسا سکہ چل رہا تھا کہ گھر کی لونڈیاں تک فصاحت و بلاغت کے نور سے جگمگا رہی تھی۔ شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی، مرثیہ اور رقص زبان کا دودھ بن چکے تھے۔ مضامین کے ایسے چشمے ابل رہے تھے کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی عرب کو نصیب ہوئے۔ تو اب ایسی گہوارۂ ادب سرزمین کے باشندوں کو قائم کرنے کے لیے اور ان سے اعتراف شکست کرانے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ پیغمبر کو کوئی ایسا معجزہ دیا جائے کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک کوئی نہ پیش کر سکے۔ مگر 40 سال کا وقفہ گزر گیا، ابھی حضور کو کوئی ایسا معجزہ عطا نہیں ہوا۔ تو عجب نہیں منشائے قدرت یہ ہو کہ دیکھو آسمان پر جب کالی گھٹا چھا جاتی ہے تب باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب صبح کاذب اپنا جلوہ دکھا دیتی ہے تب صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا تب امواج نیل کے گہوارے میں ایک نورانی پیکر جھولتا ہوا موسیٰ کی شکل میں نظر آیا۔ اسی طرح جب عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے گیت گانے لگے تب خدا نے پیغمبر اسلام کو قرآن جیسا معجزہ دیا۔ چنانچہ وہ قرآن جس نے آنے کے بعد فصحائے عرب کے دہن پر مہر سکوت لگا دی، وہ قرآن کی جس نے وادی ضلالت میں دین و ایمان کی بارش کی، وہ قرآن کی جس نے صحرائے عرب کو چمنستان بنا دیا، وہ قرآن کی جس نے حکمت و ہدایت کے شاداب سبزہ زاروں کو باقی رکھ کر پرچم فضل و کمال لہرایا، وہ قرآن کی جس نے اخلاق کی زمین ہموار کر کے واضح و نصیحت کے پیڑ پودے لگائے، تقوی و طہارت کی ڈالیوں کو معانی و بیان کے خوشبوؤں سے معطر کر کے رنگ برنگے پھولوں سے ایسا گلدستہ تیار کیا کہ جس میں کوئی پھول مجمل، کوئی پھول محکم، کوئی پھول متشابہ، کوئی ناسخ، کوئی منسوخ، اور اس پر لطف یہ کہ ہر پھول میں ہر قسم کی خوشبوئیں سموئی ہوئی۔ اگر فلسفی سونگھے تو اس کے دماغ کے لیے فرحت بخش، اگر ادیب سونگھے تو اس کا اندلیب ذوق نغمہ سرائی کرنے لگے، اگر فقیر کا شام ماں پہنچے تو وہ اپنی فکر کو میدان فقاہت میں تیز پائے۔ یعنی قدرت نے بیان کی آبیاری سے دماغ کے پھولوں کو معطر کر کے
گنجینہ خیال پر اس طرح پہرے بٹھا دیے تاکہ آیتوں کے خوشنما پھولوں میں نفرت کے کانٹوں کا کہیں سے گزر نہ ہو۔ دیکھیے مختصر سے سورہ کوثر میں بلاغت کا ایسا دریا سمیٹ دیا کہ اگر تشنگان بلاغت قیامت تک جام پیتے رہیں جب بھی اس میں کمی واقع نہ ہوگی، اس لیے کہ قرآن حکمت و ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن تہذیب و تمدن کا رہنما ہے، قرآن حکمت و اخلاق کا پیشوا ہے، قرآن خاتم الرسالت کا معجزہ ہے، قرآن نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے، قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، جس نے قرآن سے شفا چاہے خدا اسے شفا دیتا ہے، یہ صاحب لوح و قلم کا کلام ہے، مالک عرش و کرسی کی کتاب ہے، اس کے متعلق ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، جس کا نقطہ صحیح، جس کا لفظ صحیح، جس کا حرف صحیح، جس کا سکون صحیح، جس کی حرکت صحیح، جس کی حیثیت صحیح، جس کی حقیقت صحیح، جو شروع سے آخر تک صحیح ہی صحیح ہے، جسے حق نے اتارا ہے، جسے حق پہ اتارا ہے۔ بھائی حق اس کے مضامین ہیں، حق اس کے مطالب ہیں، حق اس کے واقعات ہیں، حق اس کے بیانات ہیں، حق اس کا لانے والا ہے، حق اس کا پہنچانے والا ہے، حق اس پر عمل کرنے والا ہے۔ لہذا کسی کو حق نہیں کہ اسے ناحق کہے، کیونکہ یہ کتاب جسے میں بھیج رہا ہوں یہ لا ریب فیہ ہے، اور جس کے ذریعے بھیج رہا ہوں وہ لا عیب فیہ ہے۔ بھائی کتاب میں ریب نہیں اور لے جانے والے میں کوئی عیب نہیں، لہذا کسی عیبدار کو یہ حق نہیں کہ اسے ناحق کہے، کیونکہ ہم قرآن کو قانون اسلام سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو دین کا دستور الاول سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو الہامی کتاب جانتے ہیں، ہم قرآن کو تمنائے خدا سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو آرزوئے محمد مصطفیٰ سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو امانت شہدائے کربلا سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں حکیم اسلام مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن ایسا نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، قرآن ایسا چراغ ہے جس کی روشنی خاموش نہیں ہوتی، قرآن ایسا دریا ہے جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، قرآن ایسا حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں ہوتی، قرآن سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، قرآن سراپا حق ہے جس کے معین و معاون بے سہارا نہیں، قرآن اسلام کا سنگ بنیاد ہے، قرآن حق کی وادی کا ہموار میدان ہے، قرآن حقائق شناس کے لیے واضح نشان ہے، اور جو اس سے وابستہ ہے اس کے لیے پیغام امن و امان ہے، کیونکہ قرآن کی حقیقت نورانی ہے، اس کا محل نزول بھی ہمیشہ نورانی رہا ہے۔ بھائی لوح محفوظ اس کی منزل، بیت معمور اس کا محل، صدور ملائکہ اس کی جگہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اگر گلے میں ڈال لو تو جان میں جان آ جائے، گھر میں رکھ لو تو حفاظت مکان ہو جائے، زبان پر آئے تو قاری قرآن ہو جائے، اور دل میں اتر جائے تو گزر و سلمان ہو جائے۔ حضرت نے ہر شے کا علم اس کے اندر سمو دیا ہے، چنانچہ علم طب قرآن کے اندر، علم حیات قرآن کے اندر، علم عدالت قرآن کے اندر، علم رسالت قرآن کے اندر، علم امامت قرآن کے اندر، نباتات کا علم قرآن میں، جمادات کا علم قرآن میں، حیوانات کا علم قرآن میں، انسانات کا علم قرآن میں، علم تدبیر قرآن کے اندر، علم تشریح قرآن کے اندر، علم تفسیر قرآن کے اندر، علم تاریخ قرآن کے اندر، کیونکہ قرآن حکمت
رحمت والی کتاب ہے، قرآن آیات بینات ہے، قرآن معجزات باہرات ہے، قرآن ذکر مبارک ہے، قرآن صحیفہ بابرکت ہے، قرآن باب رحمت ہے، قرآن نور وحدت ہے، قرآن راز فطرت ہے، قرآن جامع الفت ہے، قرآن منزل مروت ہے، قرآن روح مدنیت ہے، قرآن حیات انسانیت ہے، قرآن مکمل ہدایت نامہ ہے، قرآن رحمت واسعہ ہے، قرآن نعمت کاملہ ہے، قرآن بشارت عظمیٰ ہے، قرآن موعظہ حسنہ ہے، قرآن قول کریم ہے، قرآن ذکر حکیم ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن تفصیل لا ریب فیہ ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، قرآن احسن التفسیر ہے، قرآن بشیر النذیر ہے، قرآن تبلیغ کامل، قرآن میزان حق و باطل، قرآن حقائق کا خط فاصل۔ مختصر یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ سمٹے تو نقطہ، پھیلے تو قرآن ہے، خاموش رہے تو حجت، بولے تو امام ہے۔ ایک سوال پڑھ لے عزیزان گرامی، یہ فضیلت قرآنی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دیکھیے قرآن ہر گھر میں موجود ہے اور ہزارہ آدمی پڑھتے ہیں اور ہزارہ آدمی سنتے ہیں، مگر غور فرمایا آپ نے کہ یہ ارتکاب معاصی کا، یہ گناہوں کا دروازہ کیوں بند نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اکثر اسلامی معاشرے کے لوگ قرآن کے بارے میں سطحی اور محدود معلومات رکھتے ہیں اور ان میں موجودہ حقائق کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ آج دوسرے قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کیبل یہ عیسائی ہو کر قرآن کے اسرار و رموز بتا رہا ہے، یہ گرو نانک جی سکھ ہو کر قرآن کے معانی و مفاہیم پر غور کر رہے ہیں، گاندھی جی یہ ہندو ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، جے پرکاش یہ ہندو ہو کر قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، آپ کی یہ کلکتے کا راجہ رام موہن رائے یہ ہندو ہو کر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، پروفیسر ہیرا لال چوپڑا یہ ہندو ہو کر قرآن یاد کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر بہترین غلاف میں لپیٹ کر گھر میں کسی اونچے مقام پہ رکھے ہوئے ہیں، جب کوئی بیمار ہوگا تو اس کے نیچے سے اسے گزار دیا جائے گا، ہوا دے دی جائے گی، یا کوئی سفر میں جائے گا تو اس کے نیچے سے اسے گزارا جائے گا۔ اس پر یہ کہ ہم قرآن کا بڑا احترام کرتے نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ یہ سب احترام قرآن کا ظاہری روپ ہے کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لگاؤ۔ ورنہ اگر کوئی کتاب ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے مردے کلام کرنے لگے، مردے، تو یہ وہی کتاب۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو یہ وہی کتاب۔ مگر آج قرآن کے پڑھنے والے پہاڑ تو دور کی چیز ہے، ایک ذرے کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو کیا معذاللہ قرآن میں کوئی کمی ہے؟ کیا قرآن میں کوئی نقص نہیں؟ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ان دلوں میں ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، آپ کے جد کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد کو 7 مرتبہ کسی مردے پر پڑھ دے تو کیا بعید کہ وہ مردہ رحمت خدا کی برکت سے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مریض پر 7 یا 70 مرتبہ تلاوت کی مگر اس پر کوئی اثر نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہاں تک لے چلے۔ امام تشریف لائے، مریض کے قریب گئے اور جانے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کے ابھی امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہی فرمائی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، کہتا ہے میں بالکل صحیح۔ اچھا، اب امام اس کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شخص سن، میرے جد کی حدیث صحیح ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے سچا دل اور سچی زبان ہونی چاہیے، کی زبان ہونی چاہیے۔ اب آیا ایک شخص مولا علی کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ علی یہ آپ کا قرآن ہے اور اس کے چند دعوے ہیں، اور اس کے بعد اس نے مولا کے سامنے آیتیں پیش کرنا شروع کر دی۔ کہتا ہے علی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ بلا ربی مولا یا اس کی کافی کتاب مبین، ہر خوش قدر اس میں موجود ہے۔ مولا نے کہا کہ بے شک جو اس کا دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہر خوش قدر اس میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے علی کہاں ہے؟ ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر خوش قدر۔ مولا نے کہا نہیں، دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ایک آیت پیش کر چکا، دوسری آیت پیش کرتا ہے، کہتا ہے علی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ بلا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی چیز میں موجود ہے۔ مولا نے کہا کہ بے شک جو اس کا دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں موجود ہے،
وہ کہتا ہے علی کہاں ہے؟ ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہر چھوٹی بڑی چیز میں موجود ہے۔ مولا نے کہا نہیں، جو دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ 2 آیتیں پیش کر چکا، تیسری آیت اب پیش کرتا ہے، کہتا ہے علی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، ہر غائب اس میں موجود ہے، چاہے وہ زمین کا غائب ہو یا آسمان کا، دن کا غائب ہو یا رات کا، صبح کا غائب ہو یا شام کا، ہر غائب اس میں موجود ہے۔ مولا نے کہا کہ بے شک اس کا دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہر غائب اس میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے علی کہاں ہے؟ ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کہ یہ جو دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب آخری اور چوتھی آیت پیش کرتا ہے، کہتا ہے علی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کے نازل کرنے والے نے اس میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے علی اس میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، مگر ہم نماز کس طرح پڑھیں، سجدے میں کیا حالت ہونی چاہیے، رکوع میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، قیام کس طرح کریں، یہ تمام تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حج کا حکم ہے مگر میقات کیا ہے، احرام کیا ہے، یہ تمام تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ دیکھیے عرب کا رہنے والا ہے اور اپنی غذا اپنے ساتھ رکھے ہوا ہے، یعنی کھجور اپنے ساتھ رکھے ہوا ہے۔ مولا نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا لے آئے؟ کہا علی یہ کھجور ہے۔ مولا نے کہا جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علی اوپر کچھ مٹھاس ہے اور اس کے اندر گٹھلی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، اس کے اندر درخت ہے، اس کے اندر درخت ہے، اس کے اندر شاخیں ہیں، اس کے اندر شکوفے ہیں، اس کے اندر پھل ہے۔ میرا مولا مزاج کو جانتا ہے، ضمیر کی آواز کو جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ کہا کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں؟ ہر خوشگوار اس میں موجود ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہر غائب اس میں موجود ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے نازل کرنے والے نے اس میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بتا اس کے اندر کیا ہے؟ کہتا ہے علی یہ اوپر کچھ مٹھاس ہے، اس کے اندر گٹھلی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، اس کے اندر درخت ہے، شاخیں ہیں، شگوفے ہیں، پھل ہے۔ وہ کہتا ہے علی کہاں ہے؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ مولا نے کہا ادھر لے کے آ، تجھے دکھائی نہیں دے گا، ادھر لے کے آ، تجھے دکھائی نہیں دے گا۔ چنانچہ وہ قریب آیا، مولا نے کھجور کو لیا، منبر کوفہ سے نیچے تشریف لائے، زمین کو ادھر ادھر کیا، کھجور کو زمین میں رکھا، اور رکھنے کے بعد نظر رحمت سے علی نے کھجور کی طرف دیکھا۔ بس دیکھنا تھا کہ درخت نکلنے شروع ہو گئے، شاخیں بڑھنے لگی، شگوفے آ گئے، پھل آ گئے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا علی یہ تو کمال ہو گیا۔ مولا نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ کھجور تھی تیری سمجھ میں نہ آئی جب تک تراب کے حوالے نہ کر دیا۔ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ابو تراب کے حوالے نہ کر دیا۔ ایک سوال پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھا جائے، اس لیے کہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رموز قرآن کو سمجھ سکے اور حقائق قرآن کو پورا کر سکے، اس لیے کہ قرآن کی صحیح تفسیر و تعبیر وہی کر سکتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو۔ انہیں معلوم ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، سفر میں کون سی نازل ہوئی، حضر میں کون سی نازل ہوئی، رزم میں کون سی نازل ہوئی، بزم میں کون سی نازل ہوئی، منبر پہ کون سی نازل ہوئی، محراب میں کون سی نازل ہوئی۔ لہٰذا جسے قرآن سمجھنا ہو وہ ان کے در پہ آئے، کیونکہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ مادح قرآن علی، مفسر قرآن علی، مبلغ قرآن علی، مجمع قرآن علی، جامع قرآن علی، حافظ قرآن علی، محافظ قرآن علی، قاری قرآن علی۔ یا یوں کہہ دوں کہ قرآن علی کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے، علی خود جنت میں لے کر جائیں گے۔ قرآن کوثر کا ذکر سناتا ہے، علی ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ قرآن پل صراط سے ڈراتا ہے، علی پل صراط سے نجات دلائیں گے۔ قرآن جسم ہے، علی روح قرآن ہے۔ قرآن پھول ہے، علی خوشبو ہے۔ قرآن رحمت ہے، علی شفاعت ہے۔ قرآن کلام ہے،
علی امام ہے، قرآن عقدہ ہے، علی عقدہ کشا ہے، قرآن کتاب شریعت ہے، علی پیر طریقت ہے، قرآن مجموعہ الفاظ ہے، علی خدا کی آواز ہے، بھائی قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کہنا عبادت ہے۔ ایک سوال بول رہے ہیں محمد اللہ۔ گرامی عظمت قرآنی اور حقائق قرآنی، اب ارشاد اہدیت کہ وہ وحی کے جس نے بھیجا فی الامین امین میں، قرآن میں جہاں جہاں پر خلقت کا تذکرہ ہے، پیدا ہونے کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ نے لفظ خلق کو استعمال کیا ہے۔ جیسے خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر غرض تخلیق یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو جہاں جہاں پر پیدا ہونے کا ذکر ہے، خلقت کا تذکرہ ہے، وہاں پر لفظ خلق کو استعمال کیا ہے۔ پیغمبر اسلام سن 1 عام الفیل میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آیت میں کیا ہونا چاہیے؟ آیت میں کیا ہونا چاہیے کہ هو الذی خلق فی الامین، وہ ہے کہ اس نے امین میں پیدا کیا، مگر نہیں، آیت یہ کہہ رہی ہے هو الذی بعث فی الامین، وہ ہے کہ جس نے بھیجا، اور بھیجی وہی چیز جاتی ہے کہ جس کا وجود پہلے سے ہوتا ہے، وجود پہلے سے ہوتا ہے۔ تو خود حضور کی یہ حدیث کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق فرمایا، سب سے پہلے۔ سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ لفظ کچھ کا بھی وجود نہیں تھا۔ بزم امکانی سونی تھی، شمع فانوسی گل تھی، عالم پردہ ادب میں مستور تھا، دنیا نیستی کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، چاروں طرف ظلمت کا دورہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ عرش نہ فرش، نہ چاند نہ چمک، نہ سورج نہ دمک، نہ ہوا نہ آہٹ، نہ ستارے نہ ٹمٹماہٹ، نہ جلوت نہ خلوت، نہ صورت نہ سیرت، نہ ہستی نہ حرکت، نہ حورے نہ جنت، نہ کوثر نہ طوبہ، نہ ملک نہ صوبہ، نہ ثوابت نہ سیارے، نہ ملائکہ نہ فرشتے، نہ پھول نہ کانٹے، نہ گل نہ بوٹے، نہ شاخ نہ کلی، نہ بلبل نہ نغمہ سنجی، نہ سمندر نہ طغیانی، نہ دریا نہ روانی، نہ پیاسا نہ پانی، نہ الفاظ نہ معانی۔ یہ ہے اس وقت کی کہانی کہ جب بزم امکانی میں صرف شمع وحدت جل رہی تھی، مگر اس پر قربان ہونے کے لیے پروانے نہ تھے۔ آخر میں قدرت نے کن تو کنزم مخفیہ کہہ کر چادر عدم کا پردہ چاک کرتا ہے، اور اس محفل علم میں ایک شمع نور روشن کرتا ہے کہ جس کو محمد کے نام سے پکارتا ہے۔ سب سے پہلے خلق فرمایا، تو یہ سب سے پہلے خلق کیوں فرمایا؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور وہ چیز جو بعد میں آتی ہیں تو ان پر احسان ہوا کرتا ہے ان چیزوں کا جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے عرض کر دوں کہ مثلاً ایک صاحب تھے، انہوں نے پاک پیادہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں آپ کم سے کم، مثال دے رہا ہوں، 2 سال کی مدت جانے میں اور وہاں سے پھر واپسی 1 سال میں اور پھر 2 سال، یعنی کم سے کم 5 سال کی مدت، 5 سال کی مدت۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گھر کے سامنے آم کا ایک چھوٹا سا پودا لگا دیا اور اس کو لگا کر وہ چلے گئے۔ 5 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ پودا جس کو میں لگا کر گیا تھا وہ درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اتفاق سے آم کا زمانہ بھی تھا، اس میں پکے پکے آم نظر آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس درخت پر ہمارا احسان ہے، اگر میں اس کو لگا کر نہ جاتا تو آج یہ اس قابل نہ ہوتا کہ اس میں پکے ہوئے آم نظر آتے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ان کے صاحبزادے آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا جان یقیناً آپ کا اس درخت پر احسان ہے، مگر اس درخت پر ہمارا بھی احسان ہے، اور وہ یہ کہ اگر میں جانوروں سے اس کی حفاظت نہ کرتا تو آج یہ اس قابل نہ ہوتا کہ اس میں پکے ہوئے آم نظر آتے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ زمین کب خاموش رہنے والی؟ اس نے کہا کہ سلمہ
یقیناً تمہارا اس درخت پر احسان ہے مگر اس درخت پر ہمارا بھی احسان ہے. اگر ہم اپنے ذریعے اسے غذا نہ پہنچاتے تو آج یہ اس قابل نہ ہوتا کہ اس میں پکے ہوئے ہم نظر آتے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سورج کب خاموش رہنے والا. اس نے کہا کہ زمین یقیناً اس درخت پر تمہارا احسان ہے مگر اس درخت پر ہمارا بھی احسان ہے. اگر ہم اپنی کرنیں اس تک نہ پہنچاتے تو آج یہ اس قابل نہ ہوتا کہ اس میں پکے ہوئے ہم نظر آتے. یہ باتیں ہو رہی تھی ہوا کب خاموش رہنے والی. اس نے کہا کہ سورج یقیناً تمہارا اس درخت پر احسان ہے مگر اس درخت پر ہمارا بھی احسان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت جس کا وجود بعد میں ہو رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا وجود پہلے سے ہے. تو درخت پر باپ کا احسان, درخت پر بیٹے کا احسان, درخت پر زمین کا احسان, درخت پر سورج کا احسان, درخت پر ہواؤں کا احسان. اسی لیے قدرت نے پیغمبر کو سب سے پہلے خلق فرمایا. اگر بعد میں خلق کرتا تو زمین کہہ دیتی محمد پر میرا احسان, آسمان کہتا محمد پر میرا احسان, ہوائیں کہتی محمد پر میرا احسان, سورج کہتا محمد پر میرا احسان. لہذا قدرت نے پیغمبر کو سب سے پہلے خلق کر کے یہ بتایا کہ دیکھو محمد پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ ساری کائنات پر محمد کا احسان. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تفسیر بن کر آئے. کس زمانے میں رسول کو بھیجا؟ اس زمانے میں بھیجا ہے کہ جب حکمائے یونان کی حکمت عملی ناکام ثابت ہو چکی تھی, سکندر و دارا کی سولت قصہ پارینہ بن چکی تھی, روما کا سامراج روبہ انحطاط ہو چکا تھا, موسوی دور گزر چکا تھا, دین عیسوی کا اقتدار 73 فرقوں میں تقسیم ہو چکا تھا, نبوت و رسالت اپنا اپنا جلوہ دکھا کر چلے گئے تھے, زمانے کے اوراق وقت کے ہاتھوں عدلتے بدلتے رہے, زمانہ گزرا, وقت بدلا, صدیاں بیتیں اور انسانی عمر کا مسافر کہیں کا کہیں پہنچ گیا. ارض مقدس کی گمراہی نے نیک و بد کی تمیز اٹھا دی تھی, خانہ کعبہ بتوں سے پڑ چکا تھا, خدا کی پرستش صفحہ قلوب سے مڑ چکی تھی, ہر گلی سے, ہر کوچے سے, ہر بازار سے شرک و بت پرستی کی صدائیں بلند تھیں. عرب کی وہ سرزمین کہ جو انبیاء کا گہوارہ رہ چکی تھی, جس نے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کے قدموں کو بوسہ دیا تھا, آج نفس کا شکار ہو چکی ہے. بازار قطعوں خوریزی گرم ہے, طاقتور کمزور کو ستا رہا ہے, دولت مند مفلسوں کو پریشان کر رہا ہے, تندرست بیمار کو اذیت پہنچا رہا ہے. معصوم بچیاں جیتی جاگتی زمین کا پیوند ہو رہی تھی, انسانی جانوں کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہ تھی. جس طرح درختوں کی ڈالیاں کاٹ دی جاتی ہیں اسی طرح وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیا کرتے تھے. شراب ان کی گھٹی میں شامل تھی, ساغر و مینا ان کی جزو زندگی بن چکے تھے. قانون فطرت سے وہ اس طرح بغاوت کرتے تھے کہ خود اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی لڑکیوں کو زندہ ترکور کر دیا کرتے تھے. ہزاروں جانیں کسی جاہلانہ غیرت و شقاوت کی بھیڑ چڑھ گئیں. عورت ان کے پاس صرف تسکین ہوس کا ذریعہ تھی, یعنی انسانیت سسک رہی تھی. آدمیت و شرافت کے تمام گوشے تاریک ہو چکے تھے, تہذیب و اخلاق کے چشمے خشک ہو چکے تھے, تمدن دم توڑ چکا تھا, بشریت اصنام پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی. چاروں طرف کفر و شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں, جبر و استبداد کا بازار گرم تھا, قلب و نظر اوہام کا شکار ہو چکے تھے, یقین گمان کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا. مختصر یہ کہ انسانیت سرزمین عرب پر ایک چلتی پھرتی لاش کے علاوہ اور کچھ نہ تھی. نہ روک تھا نہ ٹوک, نہ قاعدہ تھا نہ قانون. شرک و بت پرستی کا ایک سیلاب ہے کہ جو چاروں طرف سے عمدہ چلا آ رہا ہے. مکاری و عیاری کی ایک گھٹا ہے کہ جو سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے. عزیزان
گرامی، مظالم کی اس عالمگیر گھڑا سے جب انسانی خونوں کی دھواں دھار بارش ہونے لگی تو عرب کا ذرہ ذرہ اس میں غرق ہونے لگا. کمزور چاکنی کی عالم میں تڑپ رہا تھا، غریب افلاس کی چھاؤں میں دم توڑ رہا تھا، غلام زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا کہ اتنے میں کمزوروں، مظلوموں، بے کسوں کی خاموش آہیں جب عرش عظیم سے ٹکرائے تو خدا نے آسمان عرب پر ربیع الاول کا چاند نمودار کر دیا. دنیا اس وقت خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھی. کسی کو کیا معلوم کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لایا ہے، یہ رات کے تارے اور دن کا سورج لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ادھر زمین اور آسمان دونوں مل کر کسی ایسے آنے والے کا نقارہ بجا رہے تھے کہ جو عرب کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کا کایا پلٹ کر رکھ دے گا. عزیزو، 6 صدی عیسوی نے اپنی 70 منزلیں طے کر لی تھیں اور 571ویں عیسوی کا موسم بہار شروع ہو چکا تھا. 17 ربیع الاول کی چاندنی سرزمین عرب پر پھیل چکی تھی. خانہ کعبہ کی دیواریں دعائے ابراہیمی کا انتظار کر رہی تھی. شرک و بت پرستی کے بے جان بت باد صداقت کے تیز و تند جھونکوں سے لرز رہے تھے کہ اتنے میں وہ نور جس کو قدرت نے سب سے پہلے خلق فرمایا تھا اب اس کے زمین پر آنے کی تیاریاں ہونے لگی. احسن الخالقین نے اپنے ہاتھوں سے اس نور کو دنیاوی قانون کا لباس پہنانا شروع کیا. سر پر هو الذی بعث فی الامیین کا تاج رکھا، دوش پر یتلو علیہم آیاتہ کی ردا اڑائی. فرشتوں نے تزکیہ نفس کا صف باندھ کر قصیدہ پڑھا اور اب یہ نور عشرت قدر ازل سے ہوتا ہوا، عرش و کرسی کی سیر کرتا ہوا، اصلاب طیبہ سے ہوتا ہوا آغوش آمنہ میں آیا. اور اس طرح آیا کہ قصر شاہی کے در ہلے، ایوان کسریٰ کے کنگورے گرے، فارس کے آتش کدے بجھے، خانہ کعبہ کے بت جھکے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجی. عرش والوں نے کہا فرش کا مکی آیا، فرشتوں نے کہا نور اولی آیا. اسلام پکارا شہنشاہ دین آیا، انبیاء پکارے خاتم النبیین آیا، گنہگاروں نے کہا شفیع المذنبین آیا، کافروں نے کہا صادق و امین آیا، اور آخر میں رب العالمین نے آواز دی کہ رحمت للعالمین آیا. صلوات پڑھتے ہیں. آپ کے حضور اسلام پیغمبر اسلام تشریف لے آئے. آپ دیکھیں کہ 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے، خاموش تبلیغ رہی، اور اس کے بعد جب یہ حکم ہوتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. یہ حکم ملنا تھا کہ پیغمبر نے سب کو جمع کیا. سرداران قریش اور شیوخ قبائل تھے، سب کو بلایا گیا. سربراہان حجاز اور صنادید مکہ سب کو مدعو کیا گیا. سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد حضور ان کے درمیان کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ کس قدر بہک گئے ہو اور کس قدر بھٹک گئے ہو. ان 360 خداؤں کی خدائی کو تسلیم کر کے، ان کا سجدہ کر کے تم نے اپنی انسانیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہوش میں آؤ اور ان پتھروں کے تراشے ہوئے بے جان مجسموں سے اپنا رشتہ توڑ کر اس ذات واحد سے اپنا رشتہ جوڑ لو کہ جس نے تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے دماغ کی تاریک دنیا کو عقل کے نورانی چراغ سے روشن و منور کر کے تمہیں اشرف مخلوق بنایا. کس قدر سوز و گداز تھا پیغمبر کی صدائے حق نواز میں کہ جس کو سنتے ہی سعید روحیں اپنے دلوں میں خوشیاں محسوس کرنے لگی، اور کس قدر نجس تھی وہ روحیں کہ جو بنجر زمین کی طرح ابر رحمت سے ہمکنار ہوئی، مخالفت پر آمادہ ہو گئیں. جب اضطراب و انتشار کم ہوا تو اب پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو ہماری نصرت کا وعدہ کرتا ہے.
عزیزان گرامی اس مجمع میں بوڑھے جوان سب موجود تھے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا کہ اتنے میں پردہ خاموشی کو چاک کرتی ہوئی ایک آواز ابھری۔ لہجے میں ٹھہراؤ تھا، انداز میں ایک وقار تھا۔ لوگ متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 10-12 برس کا بچہ ہے، چمکتے ہوئے آفتاب جیسی آنکھیں ہیں، نور خورشید سے بڑھ کر روشن حقیقت لبوں پر ہے، یثرب و طائف کے چمن سے زیادہ تر و تازہ دل ہے، حجاز کی چاندنی راتوں سے زیادہ پسندیدہ اخلاق ہے، صدق و صفا کی خوشبو اس کی پیشانی سے آ رہی ہے، محبت و عقیدت کی لکیریں اس کے چہرے پر نمودار ہیں، اور وہ کمسنی کے عالم میں اپنے نورانی چہرے پر معصومیت کا تاج رکھے ہوئے صبح صادق کے کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لہلہا رہا اور آواز دے رہا ہے، انا ناصر یا رسول اللہ، خدا کے رسول ہم آپ کی نصرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ میں نے تاریخ سے پوچھا کہ تاریخ بتا کہ وہ بچہ کون تھا، تو تاریخ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، وہ بچہ ابو طالب کا لال تھا کہ جس کی معصوم زبان حقیقت کی ترجمانی کر رہی تھی اور جس کا جذبہ خلوص تلوار کی طرح منافقین کے حوصلوں کو ذبح کر رہا تھا۔ اس وقت شیر خدا کی ہنسی اڑائی گئی، یہ بچہ یہ پیغمبر کی نصرت کرے گا، یہ بچہ یہ پیغمبر کی مدد کرے گا۔ ان قدرت ادھر مسکرا رہی تھی کہ ٹھیک ہے، دیکھنا ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی بچہ ہوگا کہ جس کے سامنے تم اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور وہ منزل آ گئی کہ جب جبریل کے ذریعے اللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر آج کی شب اپنے بستر پر علی کو سلا کر مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر جائے۔ عزیزان گرامی، آدھی رات کے سنسان وقت میں جب فانی دنیا کے جھوٹے شہدا آستانہ پیغمبر کے باہر اونگ رہے تھے تو خدا کا رسول چلنے کے لیے آمادہ ہونے لگا۔ آسمان عقل کے اندھوں پر کھلے دانتوں سے ہنس رہا تھا، زمین ان جفاکار ہستیوں کو تھپکیاں دے رہی تھی، کسی نامعلوم طاقت نے آنکھوں میں دھول جھونکا اور خدا کا رسول ان کی نگاہوں کے سامنے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گیا۔ منافقین کی اس بدبختی پر صبح صادق کھلکھلا کر ہنس اٹھی۔ جب مجمع اندر داخل ہوا اور اس کے بعد ابو جہل نے تلوار کی نوک سے جب چادر اٹھائی تو جتنی اٹھی ہوئی تلواریں تھیں وہ سب جھک گئیں، قدم بے خوفی میں پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے کہ بستر رسالت پر نورانی چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی کا تھا۔ پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ مولا نے کہا کیا تم نے رسول کو ہمارے حوالے کیا تھا؟ لاجواب ہوئے واپس چلے گئے۔ دیکھیے یہاں پر ڈیوڈ ووٹ لکھتا ہے کہ دنیا علی کی اس جاں فروشی کی قدر نہ کرے نہ صحیح۔ علی کا یہ بے نظیر کارنامہ دنیا کو نظر نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، مگر وہ لکھتا ہے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا علی کا یہ کارنامہ اس کے اندر محفوظ رہے گا، قرآن میں محفوظ رہے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی ہجرت کی، مولا علی نے بھی ہجرت کی، مگر تاریخ میں دو ہجرتیں ہیں۔ ایک رسول کی ہجرت اور دوسرے نواسے رسول کی ہجرت۔ دیکھیے پیغمبر نے جو مکے سے ہجرت کی تو رسول کو پھر اپنے وطن دوبارہ آنا نصیب ہوا، حضور آئے، پیغمبر آئے، لیکن نواسے رسول نے جو مدینے سے ہجرت کی ہے تو پھر دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب ہوا۔ حسین نے کیوں نہ آنا کہ مدینے کو پیدا کیا؟ حسین کیوں نکلے مدینے سے؟ یزید نے سوال بیعت کیا، انکار کیا حسین۔ آج دنیا ہمدردی کے لہجے میں یہ کہتی ہے کہ آخر حسین کو یزید کی بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ حسین کو یزید کی بیعت سے اتنا انکار کیوں؟
میں کہتا ہوں کہ تم تو یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ حسین کو یزید کی بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ تم یہ کیوں نہیں سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر یزید کو حسین کی بیعت میں اتنا اصرار تھا؟ کر لی تھی وہاں، اگر ایک نواز رسول نے حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو یزید کا کیا بگڑ جاتا؟ مگر نہیں، یزید خود جانتا تھا کہ حسین ایک انسان کا نام نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کا نام ہے، پوری دنیا انسانیت۔ انکار کیا۔ چلتے وقت آپ نے کہا کہ ابن عباس اگر میں تنہا بھی رہ گیا جب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ بتائیں کہ کیا حسین کو حالات کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا سمجھانے بجھانے والوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار سمجھا بجھا کر نہیں کیا تھا؟ نہیں، سب کچھ تھا، مگر حسین ایک حقیقت ابدی کی طرح اپنے مقام پر کھڑے ہوئے۔ مصیبتوں اور تکلیفوں کا کارواں گزر گیا، ملک الموت نے گودیوں سے بچے چھین لیے، آزمائشوں نے اپنے سارے حربے استعمال کر ڈالے، مگر حسین نے بیعت سے متعلق کسی قسم کا سمجھوتا پسند نہیں کیا۔ ورنہ آپ یقین جانیے کہ کربلا میں جس وقت بھی انکار بیعت اقرار سے بدل جاتا، سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی، سب بچ جاتے، مگر نہیں، انکار بیعت اس حد تک رہا کہ کربلا میں کسی بچے تک نے امام سے یہ نہیں کہا کہ آقا اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ یہ ہے انکار بیعت کا بس۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کربلا کے ریگے کرم پر 72 بھوکے پیاسوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ یہ واقعات صرف تاریخ کے دامن پر دھپا ہی نہیں بلکہ اموی سیاست کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر تہذیب اسلام کو برباد کرنے کی سازش نہیں تھی تو پھر عباس و علی اکبر کی کیا خطا ہے؟ قاسم و عون و محمد نے حکومت کا کیا بگاڑا تھا؟ 6 مہینے کے بچے نے تخت حکومت پر کب بگاڑا؟ معاذ اللہ، خاتم بدہن۔ اگر یزید کو امام حسین علیہ السلام سے کوئی سیاسی خطرہ تھا تو پھر حسین کی شہادت کے بعد ان معصوم بچوں کی کیا خطا تھی کہ جن کے پھول سے رخساروں پر تماچے لگا رہے تھے؟ اس بیمار میں حکومت کا کیا بگاڑا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خرطر ڈالا؟ یہ سب کچھ نہیں، محافظان اسلام سے عرب خالی کیا جا رہا تھا۔ حسین نے آواز دی، یزید نانا کا مدینہ چھوڑ دوں گا، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں باب رضا، 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے جا رہا تھا تو مدینے کی شان ہی کچھ اور ہے، عورتوں کا سہاگ قائم ہے، گودیاں آباد تھیں، اصحاب و انصار کے ساتھ 18 بنی ہاشم موجود تھے، اہل مدینہ رخصت کرنے کے لیے آئے تھے۔ جناب عباس و علی اکبر ایک ایک بی بی کا بازو پکڑ کے محمل میں سوار کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک بی بی بڑے پروقار انداز سے باہر نکلتی ہیں، چادر سے تو ان کا چہرہ چھپا ہوا ہے مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پردہ ابر سے آفتاب نکل پڑا۔ یہ دیکھتے ہی امام حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ جناب عباس و علی اکبر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ جناب عباس نے زانو طے کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین نے بازو پکڑ کے محمل میں سوار کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ بی بی کون تھی؟ بتایا گیا یہ حسین کی بہن زینب۔ قافلہ تیار ہو چکا، ہم شبیہ پیغمبر ساتھ ہیں، بھائی کی نشانی قاسم موجود ہیں، بہن کے دونوں لال اور محمد حاضر ہیں، چہیتی بیٹی سکینہ ساتھ ہیں، علی اصغر جھولے میں جھول رہے ہیں۔ اور اس بھرے گھر کے ساتھ حسین نے مدینہ رسول میں نگاہ دوڑائی۔ مدینہ رسول میں سناٹا تھا، مسجدوں کے صحن خاموش تھے، در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس بھیانک سناٹے میں صرف روضہ رسول سے آواز آ رہی تھی، میرے لال
میں نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا وقت قریب آ گیا۔ میرے لال اسلام کو اب تیرے خون کی ضرورت ہے، امتحان گاہ کربلا تمہیں آواز دے رہی ہے، فرحات کی موجیں تشنا لبوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ حسین اپنی بیٹی کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے۔ جناب صغرا کو حسین نے تسلی و تشفی دی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں کسی نے کہا آقا قافلے کو روکا جائے۔ مظلوم کربلا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں قافلے کو روکا جائے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی، صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ حسین نے حکم دیا، قافلہ رکا، آگے بڑھے۔ صغرا کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹی تم نے تو رخصت کر دیا تھا، اب آنے کی کیا وجہ ہے؟ صغرا کہتی ہیں بابا آخری خواہش یہ ہے کہ آخری مرتبہ پھر بیویوں سے رخصت ہو۔ عزاداروں ہماریاں بٹھائی گئیں، ایک ایک بیوی صغرا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ زینب آگے بڑھیں، صغرا سے گلے ملی پیچھے ہٹ گئیں۔ ام کلثوم آگے بڑھیں، صغرا سے گلے ملی پیچھے ہٹ گئیں۔ رباب آگے بڑھیں، صغرا سے گلے ملی پیچھے ہٹ گئیں۔ حسین سارے منظر کو ایک گوشے سے دیکھ رہے تھے، مگر جب سکینہ صغرا سے گلے ملنے لگی تو حسین منہ پھیر کر زارو قطار رونے لگے۔ میں کہوں گا آقا ابھی اتنی بیویاں رخصت ہو رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے، آخر کون سا منظر یاد آ گیا؟ تو عجب نہیں وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جب یہی قافلہ دوبارہ پلٹ کر مدینے آئے گا تو صغرا سے زینب کی ملاقات ہو جائے گی، مگر سکینہ سے صغرا کی ملاقات نہ ہو۔ جزاکم ربکم ہذا بہذا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، قافلہ رخصت ہو گیا۔ بنی ہاشم کے بچوں کا یہ دستور تھا کہ جب بنی ہاشم کے بچے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو وہ بزرگوں کو آ کر سلام کیا کرتے تھے، بزرگوں کو سلام کرتے تھے۔ صغرا نے شعبان کا چاند دیکھا، ام سلمہ کے پاس آئیں، نانی جان پورا گھر خالی ہو گیا، اب صغرا کسے سلام کرے؟ صغرا کسے سلام کرے؟ صغرا چاند دیکھتی جا رہی ہے، مگر جیسے ہی صغرا نے محرم کا چاند دیکھا، بیمار بچی نے کمزور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، پروردگار میرا پورا گھر پردیس میں ہے، میرے بابا پردیس میں ہے، میرا بھائی پردیس میں ہے۔ صغرا ام سلمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ نانی جان میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں اپنے بابا کو خط لکھوں گی، آپ کسی قاصد کا انتظام کر دیجئے۔ ام سلمہ قاصد کا انتظام کرنے گئی، ادھر صغرا نے خط لکھنا شروع کیا۔ صغرا خط لکھتی جا رہی ہیں اور خط پر آنسوؤں کے نشانات بنتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کے نشانات بنتے جا رہے ہیں۔ صغرا خط لکھ چکی، قاصد کے حوالے خط کیا ہے، قاصد اسے میرے بابا کی خدمت میں پہنچا دینا۔ قاصد جیسے ہی لے کر چند قدم آگے بڑھا، صغرا نے آواز دی قاصد قریب آنا۔ قاصد جب قریب آیا تو صغرا کہتی ہے قاصد میرا ایک زبانی پیغام بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم میرے بابا کی خدمت میں پہنچو گے تو وہاں میرا ایک 6 مہینے کا بھائی ہوگا جس کا نام علی اصغر ہوگا۔ اے قاسم اگر وہ گھٹنیوں کھیلتا در خیمہ تک آ جائے تو تم اپنی گود میں اٹھا کر میری جانب سے اسے خوب پیار کر لینا۔ لیکن عزادارو قاصد کب پہنچا ہے؟ قاصد اس وقت پہنچا کہ جب حسین علی اکبر کی لاش کو گنج شہیدہ میں رکھ کر در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاصد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں؟ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین، میں حسین، حسین کا نام سننا تھا۔ قاصد نے خط کو لیا، کہا آقا یہ آپ کی بیٹی نے آپ کو خط دیا ہے۔ امام نے خط کو لیا،
آنکھوں سے لگایا، مضمون خط پڑھنا شروع کیا۔ صغرا نے لکھا تھا، بابا ہمیں معلوم ہو چکا ہے آپ کربلا پہنچ چکے ہیں۔ بابا اچھا میں خط لکھ چکی، بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میں اکثر بھیا علی اکبر کے سینے پر سو جاتی تھی، بابا آپ میری جانب سے بھائی کے سینے کو چوم لیجیے گا۔ بابا آپ تو جانتے ہیں چچا عباس مجھے اپنی باہوں میں کھلاتے تھے، میری جانب سے چچا کے بازوؤں کو چوم لیجیے گا۔ عزادارو حسین نے خط پڑھا، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ قاصد نے کہا آقا آپ کی بیٹی نے جواب بھی مانگا ہے۔ حسین کھڑے ہو گئے، قاصد کو لیا، فرات کے کنارے آئے، لاش عباس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بھیا عباس، ارے بھتیجی صغرا نے مدینے سے خط لکھا، اے بھیا کیا صغرا کو جواب نہ دو گے؟ عزادار حسین بیٹھے، کٹے ہوئے شانوں کو چوما، ہونٹ خون سے رنگین ہو گیا۔ بس آخری جملے حسین اٹھے، قاصد کو لیا، لاش علی اکبر کے قریب آئے، حسین نے خط کو لیا، علی اکبر کے سینے پر یہ کہتے ہوئے رکھا، اے بیٹا علی اکبر، بہن صغرا نے مدینے سے، اے بیٹا کیا بہن کو جواب نہ دو گے؟ عزادارو اب جو حسین نے خط اٹھایا، خط خون سے رنگین ہو چکا تھا، قاصد کو دیا، اے قاصد یہی صغرا کے خط کا جواب ہے، صغرا سے کہنا بعد میں حسین